الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا یہ دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، تو آج کا دن ایک خاص ہے تو ظاہر اس اعتبار سے بھی کہ ظاہر ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ یہ سرکار آپ کی آمد سے پہلے کے جو واقعات تھے، راہب کی پیش گوئی، آپ نے کو نبوت کی جو پیش گوئی کی تھی، سفر میں آپ گئے تھے کہ آپ کے اپنے چچا کے ساتھ جو شام کا تجارتی سفر کیا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ نے واقعہ سنے کہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے جو مشرکین کو اعلانیہ دعوت دی تھی، اس سے پہلے بھی آپ نے واقعہ سنے کہ جو آپ نے ہجرت اسود کی تنصیب کی تھی، ایک پتھر لگانا تھا جس میں ایک تنازع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ نے صرف آپ کی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کون کون سی جنگیں ہوئیں وہ بھی آپ نے واقعہ سنے ہیں۔ ابراہہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، لیکن اس دفعہ آپ نے سوچا کہ ایک الگ ظاہر ہے اپنے رویے کے لیے بھی، لیکن بچوں کے لیے ظاہر ہے ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ جو کہ آپ کی سیرت کے میں ہونے کے اکارڈنگلی جو ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اکثر ذرا سوچیں کہ جہاں پہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیگر اعزازات تو حاصل تھے، مگر انہی میں سے ایک اعزاز رحمت للعالمین کا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کو صرف ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کی جانب رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اب سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لائف کے جو واقعات تھے وہ آپ نے سنے، لیکن آج ذرا اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، غلاموں کی بات کرتے ہیں، لیکن آج اس حوالے سے واقعہ سنتے ہیں کہ سرکار معاشرے کے کس طبقے سے کس طرح سے پیش آتے تھے، لیکن آج ذرا انسانوں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ آپ نے وہ سب واقعات سنے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، پھر کیا ہونے لگا، بچوں سے کیسے شفقت فرماتے تھے، غلاموں سے کیسے شفقت فرماتے تھے، وہ سب تو سن لیا، لیکن ان سب کا جو دائرہ انسان کی حد تک ہے نا۔ لیکن آج ذرا اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، یعنی ذرا سوچیں کہ مغرب جہاں ہیومن رائٹس کا بڑا چرچا ہوتا ہے، بلکہ رائٹس کا بڑا چرچا ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اکثر کہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو جہاں پر جانوروں کے حقوق کا بڑا چرچا ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ جب خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم نے یہی اکثر علماء سے سنا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، لیکن جب خواتین کے حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ویسے کس نے بات کی؟ ویسے کب بات ہوئی؟ تب تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا نا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر یہ بھی دراصل اگر کسی نے تھوڑا بہت لیا ہے تو وہ بھی دراصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لیا ہے۔ تو بس قربان جائیے انسانیت کے لیے شریعت لانے والے نبی پر کہ جس نے تقریباً ایک ایک جانور کا نام لے کر اس کے حقوق کی بھی وضاحت فرما دی۔ بس تو انسانوں کے لیے کہ حقوق کی بات کرنا، جہاں انسانوں کے حقوق کی بات کرنا ناممکن تھا، اب کہنے کو تو بظاہر ایک چھوٹی سی معمولی سی بات لگی ہوئی نا، میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا سوچے کہ آج 2023 میں اس پوڈیم میں کھڑے ہو کر بات کرنا تو بڑا آسان ہے۔ یہ اس زمانے میں جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں جب انسانوں کے حقوق نہیں ہیں، تو یہ لٹرلی جب جنگل کا قانون تھا۔ تو سنیے کہ بس ایسے میں ایک ذات اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ دیکھا راستے میں ایک چڑی ہے جو بے چینی سے ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ اب عام آدمی کو کیا پڑی ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی، ایک معمولی سی، ایک غیر اہم، بظاہر ایک غیر اہم، ایک چھوٹی سی معمولی سی چڑیا پر نظر کرے۔ تو بہرحال آپ نے اس چڑیا کو دیکھا، اس پر نظر کی، آپ نے بس صرف اس پر نظر نہیں کی بلکہ اس کی بے چینی کو محسوس کیا۔ پتہ چلا کہ اس کے بچے کو یہ آدمی چرا لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو آزاد کر دو، اس ممتا کی ماری کو کیوں دکھ دیتے ہو؟ بس بچے آزاد ہوئے اور تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ رحمت للعالمین انسانوں کے لیے نہیں، ان کے بھی نبی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی بس یہی نہیں، آپ نے تو پرندوں کے گھونسلوں سے انڈے تک نکالنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ بے مقصد پرندوں کو صرف تفریح کے لیے جو مارنے والے جو لوگ ہیں نا، آپ نے اکثر دیکھو کہ لوگ شکار کرتے ہیں، پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تفریح کے لیے پرندوں کو مارنے والوں پر آپ نے
بڑی مذمت فرمائی ہے، کچھ جگہوں پر ہے کہ لعنت فرمائی ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہ دیکھا وہاں پہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، آپ کو اس نے دیکھا، اب اس نے اپنے انداز میں ایک مخصوص آواز، یعنی کہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوں، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اپنے دونوں پیٹھیوں پر، دونوں کوہان پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا کہ دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آگے آیا، بولا یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا ارے اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے، جسے اللہ نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے۔ ارے یہ اونٹ، ارے یہ جانور اپنی ان آنسوؤں کی وجہ سے مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ ڈرو خدا سے۔ تو بس اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سفر کرو تو کوشش کرو کہ ہریالی میں سے اونٹوں کو چرنے دو۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے قیام کے وقت پہلے ان کے تجاویز کھول دو، انہیں تیز بگانے کے لیے ان پر ظلم نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ اب اس جانور کو، گدھے کو الگ انداز سے استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، یہ ذرا کی ضرب المثل بن گیا یہ لفظ۔ تو آپ نے گدھے کو دیکھا کہ جس کا چہرہ داغا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو مت داغو، منع فرمایا آپ نے۔ اذیت دینا تو دور کی بات، جب ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے بنائے ہوئے حوض سے، اونٹوں کے حوض سے دوسرے جانور بھی آ کر پانی پینے لگتے ہیں جس سے اس کے اونٹوں کا پانی کم ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پانی پینے دے، جس جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ تجھے اس کا ثواب دے گا۔ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک، اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے کہ ہم سب نے علماء سے سنا ہے کہ کتے پالنے سے ناپسندیدگی ملتی ہے، اس کے اپنے ظاہر شرعی احکامات ہیں۔ تو آپ نے دیکھیے وہ مسائل اپنی جگہ لیکن حقوق اپنی جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کر دی گئی کہ ایک دفعہ اس کا گزر ایک کنویں کے پاس سے ہوا جس کے قریب ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، وہ قریب المرگ تھا، بس اس کے پاس پانی پینے کے لیے کچھ اس وقت موجود نہ تھا پانی نکالنے کے لیے۔ وہ اس کا عورت کا گزر اس کنویں کے پاس سے ہوا، اس نے اس کتے کو دیکھا، اس نے فوراً اپنا چرمی موزہ اتار کر اپنی اوڑھنی کے پلو سے باندھ کر اس کنویں میں ڈالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ یہ عمل اتنا پسند آیا، بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہوا کہ اس فعل کے سبب اس عورت کی بخشش کر دی گئی۔ اللہ آگے سنیے، اس فعل کے سبب اس کی بخشش کر دی گئی۔ اس موقع پر صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے، بھلائی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر صدقے کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ تھا بخشش کا، لیکن جانوروں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کی حق تلفی بھی بعض اوقات جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے، فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، وہ اسے غذا نہیں دیتی تھی، وہ پھر اسے آزاد بھی نہیں کرتی تھی، اور پھر یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، یہاں تک کہ بس صرف اس بات پر اس کو عذاب دیا۔ اللہ اب سنیے، جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال تھا۔ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، عربوں کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ زندہ جانوروں کے یعنی کہ اونٹوں کی اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیتے ہیں اور پھر سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ زندہ جانور کے حصے سے جو گوشت کا حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اسے نہ کھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، یہی نہیں، یہ تو اذیت کی بات ہے نا، آپ نے جانوروں کے چہرے تک مارنے سے منع فرمایا ہے، اتنا خیال۔ آگے سنیے، انسانی تاریخ میں کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جو جانوروں سے بڑے منسوب ہیں، یعنی کہ جو قدیم رومی سلطنت کے بادشاہ اپنے غلاموں کو شیروں سے لڑاتے تھے۔ آج کل کے دور میں آ جائیے، بل فائٹنگ، یہ بڑا اسپین کا بڑا مشہور ترین کھیل ہے، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اسپورٹس چینل پر۔ جانوروں کے خونی ریس مقابلے کروائے جاتے ہیں، مرغوں کو بٹیروں کے خونی مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ ان کے خونی مقابلے کروانا ایک تفریح سمجھا جاتا ہے نا،
تو بس قربان جائیے سرکار رحمت للعالمین پر. آپ نے جانوروں کو آپس میں لڑوانے سے سختی سے ممانعت اس وقت فرمائی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ رحمت للعالمین کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک شخص ایک بکری کو ذبح کر کے لٹا کر اس کے سامنے چھری کرنے لگا، تیز کرنے لگا، آپ نے فرمایا ارے تم اسے 2 موت مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری کیوں نہیں تیز کر لی؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس طرح سے عمل انجام دو کہ ذبح ہونے والے کو کم از کم تکلیف پہنچے. تو بس میں اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں گفتگو کو کہ یہ تھے تو جانوروں کے حقوق. اور مجھے یہ پڑھ کر حیرانی ہوئی کہ چیونٹیوں تک کا اتنا خیال تھا کہ جب ایک شخص نے دانستگی میں کسی نے جب چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی اور وہ جلس کر مر گئی، آپ نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو آگ لگائے سوائے اس کے جو آگ کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اور آخری بات جو سرکار نے فرمائی، اس لیے تو ہمیں جانوروں کے رحم کرنے کو اللہ کے رحم سے جوڑ دیا ہے. کس طرح سے؟ فرمایا کہ جس شخص نے رحم کیا اگرچہ وہ ذبح کیے جانے والے جانور پر ہی کیوں نہ ہو، خدا مند تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا. اور پھر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر اس بات کا اندازہ لگانا اور آسان ہو گیا نا کہ پھر انسانوں کے حقوق کیا ہوں گے؟ یہ تو جانوروں کے حقوق تھے نا. اتنا خیال تھا آپ کو، یہ اس بات کا اندازہ لگانا اور آسان ہو گیا کہ پھر جانوروں کے حقوق کیا ہوں گے، انسانوں کے حقوق کیا ہوں گے، پھر مسلمان بھائی کے حقوق کیا ہوں گے، پھر پڑوس کے حقوق کیا ہوں گے، پھر ماں باپ کے حقوق کیا ہوں گے. اور پھر اس بات کا اندازہ لگانا اور آسان ہو گیا کہ پھر پڑوس کے ایک مسلمان کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر پڑوس کے حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر ایک بھائی کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، مسلمان بھائی کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر ماں باپ کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی، پھر ماں کی حق تلفی کی سزا کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو بس دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک وقفے کے بعد مناجات سے نشریات کا اختتام. اور ایک میکس بار بھی. ارے ایک سے کیا ہوگا، 2 تو لینے ہی پڑیں گے. تم بھی دھوکا کھا گئی. ان 2 پہ ایک بھاری ہے لیمن میکس بار. آؤ دکھاؤں. 2 عام بار کے مقابلے میں لیمن میکس بار کم گھلتا ہے، اسی لیے زیادہ چلتا ہے، ڈھیروں برتن دھوتا ہے اور جلی جمی چکنائی سب صاف کرتا ہے. واہ، اب دھوکا نہیں کھاؤں گی، صرف لیمن میکس بار لاؤں گی. لیمن میکس بار، کم گھلے زیادہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سارے واقعہ سنے کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں، جانوروں کے ساتھ کس طرح سے آپ پیش آتے تھے. آپ نے کس جانوروں کو مارنے سے کس طرح سے منع فرمایا اور کن جانوروں کا شکار کرنے سے منع فرمایا. آپ نے شکار کرنے والوں پر کی لعنت فرمائی. سارے واقعات آپ نے سنے. تو بس آپ گفتگو اختتام کی جانب. تو آخر بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اسی طرح سے یہ کرنے آپ کی خدمت میں جو ذرا ہم لے کر آتے، ذرا آپ لوگوں کی سب کی سپورٹ کے باوجود بھی ذرا ہم یہ اتنا سارا کرتے ہیں، ورنہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سب لوگوں کی ایک سپورٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں، عرض نیوز کے پلیٹ فارم پہ، تو ظاہر ہے ہم آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. ظاہر اس سال ویسے بھی سرکار کی سیرت کے بارے میں تو بات کرنا، ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا بڑا مشکل ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پوری دنیا کے ختم ہو جائے، تمام قلم ٹوٹ جائے، لیکن سرکار کی سیرت بیان کرنا بیان ظاہر ہے کہ علماء کا منصب ہے. ہم تو صرف ایک ریویژن کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اور آپ سب کو ظاہر ہے کہ بہت امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بچوں کے لیے بھی. تو بس ہم پھر ایسے نبی ہیں جو کہ جانوروں کا، انسانوں کے علاوہ جانوروں کے حقوق کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں. تو پھر ایسے نبی کے لیے ہم کیوں نہ کہیں کہ ان کو سلام، کہ صاحب تاج عزت پہ لاکھوں سلام.
واقف راز فطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو بے چین رکھتا تھا امت کا غم، نیک و بد پر رہا جس کا یکساں کرم، وہ حبیب خدا، وہ شفیع امم، شہر یار امم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس گھڑی یاد باب حرم آ گیا، جس گھڑی یاد باب حرم آ گیا، سوز فرقت سے آنکھوں میں نہ آ گیا، موج میں جب وہ عیسیٰ حشم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔